فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تم قرآن سے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ دو کام لے کے آئے، ایک مبشر خوشخبری دینے والے، لوگوں اگر نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، سحری کرو گے، افطاری کرو گے، جو مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہاری جنت منتظر ہوگی، اللہ کا سلام آئے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اگر نافرمانی کی زندگی گزارو گے تو انبیاء کرام ڈرانے والے تھے، اللہ نے تمہارے لیے پھر جہنم تیار ہے، ان جہنم کانت مرصادا، پھر جہنم تمہاری تاک اور تمہاری منتظر ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، ایک طویل مدت تم اس کے اندر رہو۔ وربک فکبر، پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنی بڑائی ہے، اپنی تعریف ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ہر بڑائی کی بات یہ اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر، آسمان کے اندر جتنی بھی چیز و پرند ہے، نباتات، حجر و شجر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحریر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے پیغام کو اگر ہم عام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے، ہم چاہتے ہیں نوجوانوں کے اندر اچھی صفات پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عورتوں کے اندر اچھی صفات پیدا آئیں تو میرے بھائیوں ہم کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہوگا۔ جو بھی انسان اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑے گا، رب کائنات اس کو بھی ہدایت دے گا اور اس کی نسلوں کو بھی ہدایت سے منور کر دے گا۔ جو آدمی قرآن سے دور ہوگا، اہل علم سے دور ہوگا، دینی محافظ سے دور ہوگا، اس کے اپنے اندر سے بھی دین نکل جائے گا، اس کی نسلوں کے اندر سے بھی دین بڑھتا چلا جائے گا۔ وصیات کا فتح، پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کپڑوں کو صاف ہونا یہ بدن کے صاف ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی یوں کہا کہ تم نے اپنے جسم کو بھی صاف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ناپاکی سے بچانا ہے۔ ناپاکی عقیدے کی ناپاکی ہوتی ہے، انسان صبح سے لے کر شام تک سجدے کرے، رات کو بھی سجدے کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ قرآن والا نہیں ہے اس کی عبادت قبول نہیں، اس کا عقیدہ قرآن والا نہیں ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی حج، کوئی زکات قبول نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنا عقیدہ قرآن والا بنا، اپنا عقیدہ انبیاء والا بنا، اپنا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بنا۔ تو اس لیے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجُلَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے آدمی اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھے۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایک روایت کے اندر فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سینوں کو بھی صاف کرو اور سین سے باہر جو گلی ہے اس کو بھی صاف کرو، کیونکہ خیبر کے اندر جو یہودی ہوتے
سے بڑے بڑے ہوتے تھے۔ اس لیے فرمایا اگر ایمان والی صفات چاہتے ہو تو ظاہراً پاک اور صاف رہو، پاکیزہ ماحول میں رہو، وَضَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہراً گناہ بھی چھوڑ دو، باطناً گناہ بھی چھوڑ دو، علانیہ گناہ بھی چھوڑ دو، پوشیدہ گناہ بھی چھوڑ دو، قصداً گناہ بھی چھوڑ دو، بلا ارادہ بھی گناہ چھوڑ دو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ظاہراً بھی پاک ہو جاؤ اور اندر دل کو بھی پاکیزہ کرو۔ وَالرُّجْوَ فَاهْجُرْ، اور گندگی، ناپاکی، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اللہ نے مال دیا ہے، اگر کسی کو مال دیتے ہو، نیکی کرتے ہو تو یہ نیکی اس لیے نہیں کرو کہ یہ آدمی میرے ماتحت ہو جائے گا، میرے زیر دست ہو جائے گا، نہیں، فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تم اپنے صدقات کو، اپنے زکات کو، اپنے دیے ہوئے مال کو اذا کے ذریعے اور آسان کے ذریعے ضائع نہ کرو۔ ہم اپنا جو مال دیتے ہیں اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے، لیکن مال دے کے پہلے مال اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ یہ آدمی میرے آسان کے نیچے دب جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر لوں۔ چوتھا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آسان کے ذریعے اس کو تکلیف کے ذریعے اپنے مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اگر قرآن کی صفات اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں کے اندر دین کی بہار آئے، قرآن کی بہار آئے، تو ہمیں یہ احکام اپنانے ہوں گے، یہ صفات اپنانی ہوں گی، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات صحابہ کرام کے اندر پیدا کی، تو میرے بھائیوں پھر وہ صحابہ کرام جن لوگوں کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، وہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران بن گئے مسلمانوں، وہ مسلمانوں کے حاجی بن گئے، راہبر پیشوا بن گئے، اور وہی لوگ دین اسلام کا عالم لے کے شرق اور غرب تک پہنچے، اس لیے کہ انہوں نے اس قرآنی مفہوم کو سمجھا، قرآن کے معانی کو سمجھا، قرآن کے مطالب کو سمجھا، وہ فہم قرآن کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں